من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے سملی دے چنین و چنا مراد سملی دے سملی ممبران سارے حضور واسطے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بدماشی کر کے پھر جھوٹ بولیا جی کچھ نہیں ہویا تسی کتنے خوش نصیب ہو صاحبزادگان قبلہ شاہ صاحب سید عثمان شاہ صاحب بڑے شاہ صاحب سارے تے میں بھی ساڑیاں زمانہ کنا واسطے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا وہ کن کن کی زبان حضور کے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے ول کر کے نا
پیچھے تک جنے ہوں مطلب ہے میں شاہ جی بڑے بہت ڈاڈے سن توبہ 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 کوئی چوں نہیں سی کر سکتا جڑا کوئی ڈھلا ڈھلا بندہ ویسے ہی نہیں سی انہوں نے قریب لگ سکتا جنے والا بندہ ول کر کے اس طرح جناب لبیک نہیں اجے تے حافظ آباد شریف تو بات نہیں نکلی یہ تے بڑی دور تک جانی گل اچھا کر کے بولو لبیک توجہ لبیک توجہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے میرے جو ایک مولوی پنڈ اٹھ کے لاہور پڑھے اس کے بعد پھر انچی ٹیپ لے کے بہ جائے جی حضور مولوی کون ہوتے ہیں یہ مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات مولوی سے مراد میری علماء اہل سنت نہیں یہ تو حضور کی بلبلے ہیں 5 فٹ تو مولوی کو بدبو آوے میں حقیقت گل کر رہا میں انس بن مالک کو پوچھا میں کہ جی تساں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی دسو حضور نو پسینہ بھی آیا ہونا فرمایا ما شممت مسکن قط ولا عطرا ولا عنبرا کان اطیب من عرق رسول اللہ فرمایا کی پوچھ دیو نہ میں کوئی عطر سونگیا نہ میں کوئی کستوری سونگی نہ میں کوئی عنبر سونگیا جڑا حضور دے پسینے دی خوشبو نال ود کے پوچھ عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے اور کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص اور یوسفستان ہے حق گوشہ کے مولوی میرے جائے ایک مولوی انگڑا وہ ساڑی قوم میں فلانا مولوی یہ کہہ رہے سی میں کہا چلیا مولوی امام احمد رضا ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدخ خاں ہر نبی و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ رویلا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے اور تمنا ہے فرمائی تسی بیٹھے ہوتی راتی میں بھی آ گیا سادات کرام میں محفل سجائی کیوں یہ ساری زندگی دا مقصد کے وے تمنا ہے فرمائی یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی اور میرے آقا و مولا ہے تے خود ناز کیتا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی قیامت نو جے لالچی مڑ کے نعرہ لانا ہے حضور میں بھی پھنس گیا لبیک میں بھی آ گیا آج لے ان کی پناہ اس دن تا ایسی تو لانا ہے لبیک بن دیکھے حافظ آباد دی سرزمین ہوتے سینے پھٹ رہے شاہ جی اگل تشریف لے گئے بے ادبی کرائی ہے ہاں جی تے میں خادم آ گیا میں کتا پاک رسول اللہ کیوں جی اور کتا بھی کیوں جا جدی ترجمانی اعلیٰ حضرت کی تھی فرمایا جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں کیا اور جا بھی پرسے سگے بے ہنر کی اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں یا رسول اللہ دسو کدھا جاواں کنوں پکاراں کدھا منہ تکاں کائنات تے کوئی بندہ ہی ایسا کوئی نہیں جڑا کتے نو بھونکڑ دی جاچ بھی نہ آوے تے اونوں بھی راکھی رکھ دے تے میں او کتا ہاں جنوں بھونکڑ دی جاچ بھی نہ آئی تے چلن بھی نہیں تے پھر بھی مالک او لاہور کوٹ لگ بھگ جیل تو میرے پیسے لین لگے نا تو 1,48,000 میری جیب جو نکلے کہتے مولوی کتھوں لین اور میں آکھا جنہ تو پیرہ دینا ہو دے اور وہ کہتے جیب صاف کرنی پہندی نا تو میں 1,48,000 کہتے مولوی کتھوں لینا
میں کہ جنہاں دا پہرا دینا میں کہ چلیا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دیں اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا نہیں منگ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولی کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے این کر کے حضور نال پیار کر لے جانا تو انجی ایک دن مطلب چج دا تو جاوے چج دا جاوے میں نے جدو پولیس والے نے گھسیٹیا نا تو کہتے مولوی ٹور انہاں سمجھے سی یہ بہانہ کر رہا میں چرپائی تے بیٹھا سی انہاں کہا مولوی اٹھ میں آکے یار اٹھ تے سکتا نہیں انہاں سمجھے کہتے نے نپو اینو مولوی انہاں جدو میں نے گھسیٹیا تے میں ہس پیا وہ کہتے مولوی ہسدا کیوں میں میں آکھا چلے ہو جنہاں نو تسی خوش کرن واسطے میں نے گھسیٹ رہے ہو نا وہ تانوں ویکھ کوئی نہیں رہے تے جنہاں واسطے میں گھسیٹیا جا رہا ہوں میں نے ویکھ رہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ازلا فرق امام ابن حجر اسقلانی لکھیا فرمایا ازلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال منیات معظائم و خواتر مذالک عندہ جلی لا خفا فرمایا اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور میں کیڑی نیت نہ ایتھے آیا تسی کیڑی نیت نال آئے ہو امام فرماندے ہیں حضور کو یہ بھی پتہ اس ویلے تسی دل وچ کی سوچ رہے ہو مولوی ٹائم دے کے تے بڑا لیٹ آیا تے میں کی سوچ رہا ہوں چلو ٹالی جاندا تو تاں وی کم ٹھیک سی یہ جو کچھ دل وچ بھی گزر گئی نا امام ابن حجر فرماندے ہیں حضور کو یہ بھی پتہ ہے تے پھر دل ایک کو جگہ رکھنا چاہیے ادھر ادھر دل لان دی لوڑ ہی کوئی نہیں کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسا سائل کی طرف اور میں امام حسن کو پہلے مولا علی کو پوچھ دیا بھی حضور دی شان کے بھی پھر امام حسن کو پھر امام حسین کو عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغت ولا بالکثیر المتردد وکان ربعتا من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين آدب الاشفار جليل المشاش والقتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والینهم عریقة واکرمهم عشیرا من رأوا بداهة هابوا ومن خالطه معرفة حبا یقول نائته لم مر قبله ولا بعده مثلا انہاں نو خاتم النبیین ہونا نظر نہ آیا سارے تے چوڑ کٹھے ہوئے بیٹھو جی میں پتہ ہے نا میں تقریر میرے کو کوئی نہیں ہونی پھر میرے کو میں پیرا کو آ گیا یہ میرے واسطے دعا کر دین ہاں جی سرکار نے لگے رہنا میرے کو اصل نا لال چیزیں مولوی ہیں پھر دل کرے گا اور آوے کوئی گانے نا اور آ جائے سرکار نے توجہ جی بھائی میں بال مکانی میں بس صرف آیا ہے میں کہ سید ناراض نہ ہو جائے یہ ناراض ہو گیا پھر ساڑا کی بچنا ہے ہاں جی میں آ گیا جناب میں بس ایک گل جلد جاندے مکا دینی ہاں جی نالے کہندے جی پہلے کہندے ہوئے ہی کچھ نہیں بعد وچ کہندے غلطی کیوں میں کہا غلطی ہوئی دیکھو جی پوری دنیا ہوتے ہر بندے نو پتہ ہے میرا پیو کیڑا ہے کدی کسی پیو نو مطلب پہچانا جی غلطی کیتی انہاں کول کیویں غلطی ہو گئی کہ جی ساڈے کو غلطی ہو گئی میں کہا لاکھ بندہ بھی ہوے نا بندہ کہندا او میرا پیو ہے انہاں نو خاتم النبیین لفظ دا پتہ ہی نہ چلیا پترو یہ گل نہیں ہونی ہون جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے انہاں دا جڑا چمچا ہے نا اودے نال میری گفتگو ہی کوئی نہیں
ہاں جی بالکل انہاں دے چمچے کڑچے نہ میری بالکل کسے نال گفتگو کوئی نہیں. میری گفتگو انہاں نال ہے جڑے محمد عربی دے غلام ہیں. بالکل ہاں جی توجہ جی بات میں گل جی توجہ میں جڑا نا میں میرا نعرے دا لبیک دا مزاج ہے کہ بھائی انج لگے کہ اگلے دا دھوں نکلے. ہاں جی لبیک. ہاں جی خطیب العرب والعجم حضرت شاہ جی دی روح مبارک کتنی خوش ہونی. کیوں جی ساری زندگی کوئی گل کی تھی انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا. ایسر آپ دی تقریر سی تے میں بھی خادم ہوتے حاضر سی. واپسی جڑی شاہ اور گڈی چلائی اور میں کہ شاہ جی تسی جہاز بنایا یہ گڈی. میں ڈرائیور نو کیا کہتا انہوں نہیں ملیا اگے جا کے رکے ہو جائے تو مگر ٹائم والا نہیں آتا بند اتنے شاہ جی رکے کہتے کیسے ہویا. میں کہ جی کمال ہے کیسے ہویا. میں کہ تسی انج نسے ہو بادشاہ. کہنے لگے میں تانوں دسدا بھی میں تقریر بھی کر سکنا تے میں گڈی بھی چلا سکنا. میں کہ جی اسی مننے ہیں بادشاہ. لبیک. انج نہیں بھائی انج نہیں اور تھوڑا جا زور لاؤ. انج نہیں زور تے لان اج حضور نال تو پیار کر. پھر جدو قیامت والے دن تیرے رون دی واری آنی نا پھر حضور تینوں نہیں رون دینا خود رو پینے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں اور آپ روتے جائیں گے. ایک کدی سوچیا تسی مسلمان دو واری انگوٹھے چمکے تے تھک جاندا چلیا کروڑ واری ہوے تیرے ہاتھ نہیں تھکنے چاہیے. میں ویکھیا سنیاں نو جی تیسری واری انگوٹھے نہیں چمکے. میں کہا بس اتنی محبت سی نہ ایتے تے 70 زخم لگے ہون. حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو سر پھٹے ہوئے بازو شل ہو جائے ہوش آوے تو پھر اے نہ کمن صدیق ہے کی بننا ہے میں بچنا کہ نہیں. ایک کو سوال ما فعل رسول اللہ. اور چھڈو جی دسو حضور دا کی حال ہے. فرمایا حضور تے ٹھیک ہے. فرمایا کل مصیبت بعدہ جلل. فرمایا حضور ٹھیک ہے تو ان زخموں کی کیا حیثیت ہے. بات کی آگے کی بات کر اے محبت ہے. یہ تے ہووی بھی کچھ نہ روٹی میں ہاں جی مولوی صاحب کی پکایا جڑا جناب لندر آ کے پوچھنا وہ جھوٹ مارنا میں حضور نال پیار کرتا. ہاں بالکل میں نہیں پڑھیا کہ کسی صحابی نے کیا ہوئے جی حضور شاہ کوئی نہیں. اوتے تے صحابہ خندق لڑ کے آئے. ام المومنین فرمانیاں نے جی حضور نے ایک طرف سر اقدس دھوتا سی جبریل دروازے تے آ گئے. بعد میرے آقا نے دسیا ہے جبریل سن دیا قلبی دی شکل چاہے. حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو. کہا اللہ کا حکم ہے کہ ابھی آپ کے غلام بنو قریظہ کے جا کر محاصرہ کریں. میرے آقا نے فرمایا جبریل لو انذرتم ایاما. فرمایا جبریل ہے میرے غلاموں کو مہلت دیو ہن تے خندق لڑ کے آئے. میں اس اسلام دی گلاں کر تان کے ستے رہنا. کیوں جی مولوی خادم راتی تقریر کرے سویر دی نماز بھی نہ پڑھے. اے تے کوئی بات نہیں نا جناب. اے تے کیڑی میں پھر کیڑا کمائی کیتی. میں تے اے پڑھیا میں جڑا میرے آقا نے حضرت فرمایا اللہ جبریل کہنے لگے اللہ کا حکم ہے ابھی چلے. میرے آقا نے حضرت بلال نو کی اذان دے بے وقت جب اذان ہوندی سی تے مطلب سی حضور بلا رہے ہیں. جب صحابہ آ گئے تو فرمایا بھئی اللہ کا حکم ہے چلیے. کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور لڑانا ہی ہے نہیں یہ اور کام بھی کوئی کرنا ہے. نہیں میں پڑھا میں نہیں پڑھا جی. ہاں جی بس حضور نے فرمایا چلیے تے صحابہ چل پے. اور کسی صحابی نے مڑ کے بھی نہیں ویکھیا مطلب جبریل کوئی اور حکم لے گیا. ہاں جی مڑ کے بھی نہیں ویکھیا. جدو چلے نا جبریل نے جدو صحابہ دا منظر ویکھیا تے جبریل نے عرض کیتی حضور لنوداد انہا. حضور بس چلنا انہاں دا کام سی انہاں دے جان تو پہلے اسی بنو قریظہ تسی باہر نکلے ہو تے قلعے ہلن کے نہیں. ہاں سر سے میں آکھدا اسلام اپنی پاور رکھدا. ساڈی پاور کی ہوئی. میں میرے کو اخباری نے میں کس پاور نال تسی اسلام لے آنا ہے. میں کہا جس پاور نال صحابہ بدر وچ گئے سن اور کیڑی پاور نال لے آنا. صحابہ اپنی پاور نال گئے سن 8 تلواراں پکڑ کے. اگر رض کی تھی حکم تو دیو گھوڑے سمجھ کمال والی بات. ایس تو بڑا حضور کا مبالغہ ہو سکتا. اسی 2 باری درود شریف پڑھیے تے ایویں لوکاں دے پیٹ وچ مروڑا ہے. میں بڑے یہ کرتے ہو. میں آکھا نہ جلیا ایتھے تو جناب امام تقی الدین سبکی لکھیا وہم وہم بالغوا فلم یبلغوا ما هو حقه. فرمایا صحابہ سمندر وچ بھی گھوڑے سٹے اپنے کیمے بھی کروائے پتر بھی جناب سب کچھ کیتا. لیکن امام تقی الدین فرماندے ہیں کہ صحابہ پھر بھی حضور دا حق ادا نہیں کر سکتے. تے تو کی سمجھنا بھی 100 بار درود شریف پڑھنا حق ادا ہو. آج مسلمان یہی سمجھتے. میں تو سچی یہ گل کر جے اے نہ سمجھتے ہوندے تے یار پاکستان وچ ایتھے تے مسجد سپیکر لگے نہ شاید بس چارے لگے. ایتھے تے چارے لگے مسجداں دے سپیکر اتر گئے تے سینمے دے بورڈ تے نہ اتر.
اسی انہاں کول بدلہ لینا ہے. ہاں انہاں کول بدلہ لینا ہے. بدلہ یہ نہیں کہ اسی کسی نو قتل، توجہ، بدلہ یہ نہیں کہ اسی کسی نو قتل کرنا ہے. ہاں اہل سنت تو بعد کے پرامن بھی کوئی نہیں. آج بھی اخباری نمائندے کہتے سن آپ کے بارے میں دہشت گردی ہوتی ہے. میں کہا چلیا دہشت گرد ہوندے تو 60 لاکھ بندہ ساڑھے کو موجود سی لیاقت باغ تے سامنے 26 سالہ منڈا شہید ہویا پیا. میں کہا دسو جاندے آندے کسی نے پتہ بھی توڑیا؟ میں کہا ساڑھے تو بڑا پرامن کوئی نہیں کائنات ہے. ہاں جی انہاں کو جواب کوئی نہیں اس گل دا. سنی اینج کر کے بات کیتے گا کیوں جی 60 لاکھ بندہ ہوئے تے سنی نہ آندے کسی نو غدار کون نہ چاہندے کسی نو غدار. آخری باری میں چلو آواز ہے جی ہن کی کرنا ہے. میں کہ جنازہ پڑھاؤ. تے کسی نے اج تک میں گال نہیں کڈی کہ اے مولوی وک گیا. انہاں نوں پتہ سی یار جڑا 5 سال جیلن جاندا رہیا اج انہیں وکنا ہے. وکنا ہوندا تو وکن دے بڑے بڑے ٹائم سے. ہاں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں جو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. کیوں جی اس تو وڈا کوئی پرامن ہے؟ 60 لاکھ بندہ. دو ہی وڈے اجتماع ہوئے بر صغیر وچ. علم الدین دا جنازہ ہویا دوسرا ممتاز دا جنازہ. کیوں پنڈی تو لے کے لاہور تک رویا. پنڈی تو لے کے لاہور تک رویا. مجھے کیوں نکالا گیا؟ میں کہو شاید خاندان کو کچھ کیوں نکال دے ساڑھے کو پوچھنا پسند. کیوں جی شاہ صاحب تے اپنی مسیت کا جواب دے سکتے ہیں. میں اپنی مسیت مجھے کیوں نکالا گیا؟ میں کہا کیوں نکالا گیا تینوں پتہ نہیں؟ تو رسول اللہ نال جڑی بے وفائی کی تھی ظالمہ. غدار کے لیے معافی نہیں ہوتی، گنہگار کے لیے معافی ہے. کیوں جی پنڈی لاہور روندا گیا پھر لاہور پھر پنڈی پھر لندن روندا گیا. میں کہا ممتاز تو اپنے مزار وچ کیویں مطمئن نے؟ کیوں جی وہ تو اسلام آباد ہی ستیا تے اے کتے کتے پھر رہا. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. اے انہاں دے چمچے نو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہاں بالکل اپنی چلے ہو حضور دا کلمہ پڑھیا بس کرو بڑی ہو گئی. نہ تیر آیا نہ بلہ آیا نہ شیر آیا نہ گدڑ آیا نہ لومڑ آیا. کون آیا؟ محمد عربی کا دین آیا. ہاں جی توجہ دیکھو دیکھو کون آیا. سارے بولو دیکھو دیکھو کون آیا. سارے نہیں بولے بھائی جی تھوڑی زبان دے وہ شیر گدڑ اترے گا تو پھر ہوئے گی نا گل. دیکھو دیکھو کون آیا. او آخر تک جنیو دیکھ پاکستان کا مطلب کیا؟ پچھلے دن میں نے ایک ہندو نے فون کیتا بڑا میرے نال گرم ہو گیا. کہنے لگا تو کیوں روزانہ کہندا مودی گاں دا موتر پیندا؟ میں کہا نہیں پیندا. کہندا تیری تقریراں فتنے بازن تو فلانا ہے تو ساڈے وزیر اعظم دی توہین کرنا. تہاڈا وزیر اعظم کشکول پکڑ کے باہر جاندا ساڈا باعزت. میں کہا یار وہ کشکول پکڑنے والے ہورن محمد عربی دے غلام ہورن. وہ کہے تینوں یہ مسئلہ کیویں؟ میں کہا مسئلہ ہے کہ شہاب الدین غوری دے پھر گھوڑے آن والے نور الدین زنگی پھر آن لگا. میں کہا محمود غزنوی دے گھوڑے پھر آن لگے. آج فوج نے جڑا بیان دیتا ہے گھوڑے دے بیان اے گھوڑے. میں کہندا سی میں جنہاں کول میری تقریر کرنا ہو رہے فوج دا اے کہنا کہ ناموس رسالت پر فوج کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی. اے گھوڑے کھل گئے. میں وہی انہوں کیسی میں کہا پتر گھوڑے پھر آڑے اے گھوڑے نہ واحد. ہاں جی ایک میں تقریر کریں ہو رہے ایک دے بندے ہاتھ سے ایٹم بم ہوئے او گل کرے تو آج بادشاہ ٹرمپ نو بھی راتی نیند نہیں آئی ہونی. مودی بھی جناب ٹرمپ دا ہونا اے کی بن گیا؟ میں کہا کی بن گیا؟ محمد عربی دے شیر جاگ پہ اور کی بن گیا؟ لبیک یا رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اے تھوڑی آواز مودی نو بھی جا کے کان کھرکدا ہونا اے تے واقعی جاگ پے. کہندے گاں میں کہا اسی گاں دا میں کہا اسی گاں دا دودھ پینے پتر نہیں پیندے دودھ. انہیں محمود غزنوی نو جھٹ پٹ حضور گال کڈدا. کہندا او تے ڈاکو سا. میں تو جے میں انہوں سنائیاں نا کہنے لگا میں نے آپ کو گالی نہیں دی. میں کہا تو محمود غزنوی دیتی مولی خادم نو دیتی. دسو جی غزنوی صدیاں گزر گئیاں ہندوؤں نو اج بھی وہ گالاں کڈدے.
تے نواز شریف نہ کی یاری سی مودودی نو اپنے گھر بلایا. اے دسو نا غزنوی نو تو آج بھی ہندو گالاں کڈدا او تیری کی رشتہ داری سی مودی نال؟ بغیر ویزے تو 100 بندہ جاتی عمرہ لے گیا. کیا یہ عارضی لکیر ہے؟ اتر نہ یہ عارضی لکیر نہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ بس اے لکیر اے ہون کے پھر روندا. میں آکا ممتاز قادری کیوں نہیں رویا جی پھٹے دی طرف جانا ہے؟ اینو تا جی پھٹا لگے کوئی نہیں پتہ 3600 پولیس والے تے جائد فورس تے لیڈ فورس پنڈی پنجاب وچ برا دی حکومت پھر رویا. میں آکا ممتاز تو پھٹے دی طرف جاندے کیوں نہ رویا؟ پھر میں آکا اقبال تو دس ہوئے ممتاز کیوں نہیں رویا؟ کہنے لگا دل سے عشقیو توانا می شود خاک ہمدوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوے. اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہوتا. لبیک لبیک حضور کی بات ہوگی پھر سب کی ہوگی. لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. توجہ دیکھو جی اسی کسی کے خلاف بول رہے نہیں بالکل نہیں. ساڑھا یہ موضوع ہی نہیں. اسی تو انہیں نہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر. ساڑھے کو ٹائم ہی اتنا کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود. فرمایا سننی جے تیرے کو ٹائم ہوئے تے ویلا نہ بیٹھا کر حضور دے ہر واڑ ہوتے لکھ باری درود پڑھیا کر. کیوں جی لو جی ہوں امام حسن کو حدیث پاک سنو. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست له راحة طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجت یفتتح الکلام ویختم باشتاکی وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلام فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا بالمہین یعظم النعمت وان دکت لا یزم منها شیئا غیر انه لم یکن یزم زواقا ولا یمدحه ولا تغضبه الدنیا ولا ما کان لها فاذا تعطی الحق لم یکن لغضب شیء حتى ينتصر له ولا یغضب لنفسه ولا ينتصر لها فاذا اشار بکفی كلها وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بها وَضَرَبَ بِرَاحَةِ الْيُمْنَى بَطْنَ إِبْهَامِ الْيُسْرَى وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ جُلُّ ضِحْكِ التَّبَسُّمُ يَفْتَرُّ عَن مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ. امام حسن فرماندے میرے نانا جان ساری زندگی سکون نہیں پایا. حضور ہمیشہ ہی پریشان متواصل اللہ ہمیشہ ہی پریشان رہے کہ میری امت کا کیا بنے گا. آج امت ہوے جڑا کہتے ہیں گٹھے چومنے جائز ہیں. صحابہ چومے میں آکا جڑے پیشاب مبارک پی گئے انہاں گٹھے نہیں سن چومنے جی. صحابہ میلاد منایا میں آکا سارا مال لے آیا سن. صدیق اکبر 2 دیگاں دے چاول رکھا ہے سن. کیسی بات ہے. صحابہ دیگاں پکائیاں میں آکا چلا ہویا چلیا انہاں سمندر گھوڑے سٹ دیتے بچے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. میں گل مکان لگا تسی میں تقریر کرن دینی گل دا پڑھ لے میرے ہلے چھڑنی نہیں. اچھا توجہ اے جی کوئی سوال ہے. حضرت حذیفہ بن یمان گئے نا عراق وچ تے ایک تابعی نے کیا انہاں کیا حال رہے تم رسول اللہ و صحبتم انہاں کیا حضور نے تسی ویکھیا سی زیارت کیتی سی. انہاں کہا ہاں خدمت کی تھی. انہاں کہا ہاں. انہاں کہا پھر کیف کنتم تصنعون پھر حضور دی تسی کی خدمت کی تھی دسو میں. انہاں کہا واللہ لقد كنا نجتہد فرمایا نہ پوچھو پترا سدا سب کچھ. ہن تابعی دا حضور ذوق ویکھو کہندے تانوں صحابہ نال زیادہ محبت ہے. میں کہا چمڑے اے تو سوال ہی نہیں. سوال ہے کہ کلمہ پڑھیا پھر محبت تو اپنے راستے خود بناتی ہے. فقط تھوڑی بنتی ہے. ہاں جی پوچھ پوچھ کے تھوڑی محبت. ہن تابعی کو گل کی تھی واللہ لو ادرکنا ہو
ما ترکنا ولا حملنا علی اعناقنا. انہاں کہا جناب ٹھیک ہے تساں بھی بڑی خدمت کی تھی لیکن ساڈا ذوق بھی سنو جی. اللہ دی قسم ہے جے سانو موقع ملدا نا حضور دی غلامی دا تے اساں حضور نو زمین تے نہیں سی چلن دینا. انہاں کہا تسی کی کر دے؟ میں صدا حضور نو کر دینا تے چپ کے رکھنا سی اسی تے میں حضرت حذیفہ فرمان لگے چپ کرو منڈیا ایک ہی کام شروع کر دیتا اپنی محبت دا انداز ہے ایک ہی چبل پہنے جی ہے چونکہ ایسے تھا چوں دیا پترا چوں دا محبت نہیں ہوندی. محبت انج ہوندی خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحامام مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی. عمرہ قضا کے موقع پر میرے آقا مولا جب آئے نا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور کی اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی. پچھلے سال انہوں نے روک دیتا حضور نے عمرہ نہیں کرن دیتا میدان حدیبیہ تو اگے نہیں آن دیتا. ہن جدو حضرت عبداللہ بن رواحہ نکیل پکڑ کے اگے ودے نا آج دا مسلمان کہندا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نو کہنے تھوڑا تھوڑا راستہ ہمارے نبی تھوڑا تھوڑا. آج دا مسلمان کہتا ہے اینج ہونا چاہیے سی لیکن وہ صحابہ دا ذوق ہے ہٹ جاؤ اے کافر دے پترو حضور آ رہے ہیں ہٹ جاؤ. گل اینج کر کے کیوں کہنے چوں کہ ایسے تھا میں چوں دیا پتر گل باہم ایک ہی ہوئے جی. گل فتح مکہ دے موقع دے نا حضرت سعد بن عبادہ نعرہ لا دیتا فرما الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. فرما ہٹ جاؤ اے آج حضور آ رہے ہیں آج کعبے بھی بندے وڑ کے رکھ دیا. تسی بڑی انہوں سبحان اللہ نہیں کی اس واسطے کہ تسی امن سن کے تھک گئے. چلے اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. اسلام یہ درس دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد ابن الولید الى رستم و میران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدا اما بعد فإنا ندعوکم الى الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیہ عید وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوما يحبون الموت كما يحب الاعاجم الخمر. اے اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی قبر تے حاضر ہوئے تے لکھیا سی قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات لقيت كذا وكذا زحفا فما في جسدي شبر الا وفي ضربة بسيف او رمية بسهم او طعنة برمح وها نموت ولا فراشي كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء. آخری جملہ بڑا ڈاٹا ہے. فرمایا بوز دلن انشاءاللہ کدی نیند نہ آوے. خالد دے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار دے تیر دے نیزہ نہ لگیا. تے بوز دلن جا کے میرا پیغام سنانا کہ اگر تلواراں تے تیراں تے نیزے نال کوئی مردا تے خالد کدوں نہ مر چکا. بوز دلن انشاءاللہ کدی نیند. جنگ یرموک جو 36,000 صحابہ 3.5 لاکھ رومی تے انہاں دا مہان جرنل سامنے آیا. ادھر اشرف مبشرہ بھی کھڑے بدری صحابہ بھی کھڑے جرنیل بھی سارے کھڑے حافظ بھی کھڑے قاری بھی کھڑے ابو ہریرہ بھی کھڑے معاذ بن جبل بھی کھڑے کاکا بھی کھڑے مسنہ بھی کھڑے سارے کھڑے. تو مہان پتہ کی کہنے لگا وہ کہنے لگا انا قد علمنا انما اخرجکم من بلادکم الجود والجوع فعلموا الی ان اوتی کل رجل منکم 10 دنانیر وکسوة وطعاما وترجعون الی بلادکم فاذا کان من العام المقبل باسنا لکم بمثلها. گل کے کی تھی کہنے لگے سانو پتہ ہے بھوک تے ننگ تانوں مدینے جو کٹ کے لے آئیے تسی بھوکے ننگے ہوئے ہو تے ہر فوجی نو بھیجو میں 10 دینار دیاں گا کپڑے دیاں گا سالانہ روٹی دیاں گا چلے جاؤ مدینہ پاک کیوں ہے مرن آئے ہوئے تھے تے پریشان نہ ہونا. فیضا کان من العام المقبل باسنا لکم بمثلها آئندہ سال ہی میں بھیج دیاں گا. ہن حضور دا جواب یہ سی اسی شریف لوگ اسی امن والے لوگ ہو گئے. صحابہ کہنے لگے میں جواب حضرت خالد کہنے لگے میں جواب دینا. فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذکرتا. خالد بن ولید فرمان لگے پتر انج گل نہیں جویں تو بھونکیا غیر ہو گل وچ ہو رہے. اسی مدینہ پاک تو آئے ضرور بھوکے ننگے ہو کے نہیں آئے گل وچ ہو رہے. ذرا سنو گل کے بوز دل کمزور دل والا بندہ سنے گا ویسے ہی ہارٹ اٹیک ہو جائے. آپ نے فرمایا انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك. توجہ نال گل سننی. حضرت خالد فرمان لگے اسی محمد عربی دے او غلام جڑے خون پیندے
ਕਿਸੇ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਹਮ ਕਹਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਿਸੇ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਜੀ ਖੂਨ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭੌਂਕਿਆ ਹੈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੰਜ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋ اور میں ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں ایتھے کیوں آیا فإنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم تے مدینہ پاک کی خبر پہنچی بھائی پوری دنیا میں جو تہاڈا خون بڑا مزدار ہے کیا بات ہے کیا بات ہے فجینا بذالک فرمایا پتر اسی آیا ایتھے پھر اقبال بولیا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار یا حیدر کرار اے میں اس اسلام دی گل یہی میں پڑھیا ان علماء نے بھی یہ پڑھیا ان مشائخ نے بھی یہ پڑھیا امن دا درس اس ویلے نہیں دیندا جب برما دیاں بچیاں چیخ رہی امن تے امن وہ تو ایک تصویر بھی نہیں ویکھی جاندی وہ تو جدو بدھ ماتوں نے والاندے تے وہ کہندے ہے جی کوئی محمد بن قاسم میں آ رہے ہوئے اگو آواز آندی جلیاں ہوئی ہوں تو اسلام امن کا ہوں اے درس امن دا درس دیندا برما دی تو ایک تصویر نہیں ویکھی جاندی نہیں ویکھی جاندی کوئی ویکھ میں تو ایک بھی حضور نہیں ویکھی میں لوگ دستے کہ انج ہویا میں یہ نہیں کہ بہت متقی پرہیزگار ہاں میرے کو برداشت نہیں ہوتا یا میں تو کہا ویل چیئر تے میں اتنے چلا جانا چلو انہوں دو تین نہ میں بھی شہید ہو جاؤں کی کرا سا کی کرنا ایسے زندگی نو بیٹھ کے برما دیاں چیخ دیاں بچیاں ایڈی بچیاں بم بنا رہی ہیں انہوں کو تو کپڑے بھی کوئی نہیں اٹھو اقبال کہنا فریاد سے افرنگ ہو دل آویزی افرنگ فریاد سے شیرینی ہو پرویزی افرنگ عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز مال کہنا اٹھو مسلیا میں یورپ وچ ویکھ کے آیا تے چنگیز نال زیادہ بدکار اٹھ اپنے حرم کی خود حفاظت کر بہت سو چکا اٹھ اپنے دین کی خود حفاظت کر میں جس اسلام دیا گلاں کرنا وہ اسلام اتنا ڈاڈ ہے عثمان غنی دی خبر آوے کہ میرے آقا موت ہوتے بیعت لے کیوں جی ایک عورت دی خاطر حضور نے پورا قبیلہ بنو قینقاع کٹ چھوڑیا ہاں عبد الرحمن بن عوف اور یہودی قتل بھی کر دیتا اس کے باوجود نے ایک عورت نہ صرف چھیڑخانی کیتی سی انہیں قمیض پچھو بند دیتی سونا بنوان گئی سن تے او جدوں چیخیاں تے عبد الرحمن بن عوف باروں گزر رہے فرمایا کی ہویا میں کہ اس یہودی لونڈے نے میرے نال شرارت کی آپ نے دی دوڑ لا دیتی مقدمہ رسول اللہ دی بارگاہ وچ گیا آپ نے فرمایا پورا قبیلہ نکل جاؤ مدینہ پاک وچوں تہاڈی جرأت کیویں ہوئی تسی ایک عورت نال شرارت کیتی میں اس اسلام دی شام وچ بچیاں چیخدیاں رمن عراق وچ چیخدیاں رمن افغانستان وچ چیخدیاں رمن یمن وچ چیخدیاں رمن مصر وچ چیخدیاں رمن فلسطین وچ چیخدیاں رمن غزہ وچ چیخدیاں رمن بوسنیا وچ چیخدیاں رمن چیچنیا وچ کشمیر ہر جگہ ایتھے اسلام امن دا درس دیندا میں آکھا جلیا امن دا اس ویلے درس دیندا جدوں بلال کعبے دی چھت کیوں جی اس تو پہلے بدر والے دن حضرت بلال کی فرمایا امیہ سی نا بڑا ٹھلا موٹا سی تے نسی جاوے حضرت بلال نے نہیں فرمایا اسلام امن کا درس دیتا حضرت بلال دی جب نگاہ پئی نا آپ نے فرمایا نہ جاؤ امیہ ہلاک بلال فرمایا آج امیہ بچیا تو پھر بلال نہیں بچیا نپو میں اس اسلام کی حضرت بلال نے ایک بندہ کوٹ رہے ہوئے تو انہوں کہا ماشاءاللہ آپ بہت اچھی کوٹ پا رہے ایک گلان کرنے آنی ہے جناب ایک گلان کرنے آنی ہے اسی اٹھنا ہے پاکستان فوج نے جڑا بیان دیتا ہے بس میری زندگی دی تمنا سی جنہاں کو پاور ہے نا حضور ہاں آج جڑی درد اٹھیا نا کفر نو آج فوج نے پوری صلاح الدین ایوبی تک اپنی لینڈ ملا چھوڑی ہاں جی انہاں کہ ایسے سمجھوتا نہیں ہو یہی مطلب سی برنس نے حضور دے خلاف گل کی تھی 581 ہجری چ مسلمانوں دا قافلہ جا رہے سی تے انہیں لوٹ مار شروع کی تھی برنس انہاں دا جرنیل سی صلیبیاں دا انہاں کہنے لگا اے نا محمد حکم ادعو ینصرکم انہاں کہا کتے ہوئے تواڈے نبی مدد واسطے بلاؤ اے صلاح الدین ایوبی کو گل پہنچی صلاح الدین ایوبی منت منی انہوں نے کہا یا اللہ موت نہ دیویں ولا یقتلن البرنس بیدہ لانه نقض العہد وتنقض الرسول اے آج فوج دا بیان آیا میں کہا یا اللہ میں نو موت نہ دیویں میں برنس نو اپنے ہاتھ نال قتل کرنا ہے انہیں میرے نبی دے بارے گل کی تھی 581 ہجری جو نے بکواس کیتا برنس نے اے نا محمد مدعو ینصرکم صلاح الدین ایوبی منت منی جب منت منی تو 2 سال جی صلاح الدین ایوبی صاحب سکتے نہیں
جدو نیند آندی سی دیوار نہ ٹیک لا کے سو جاندے سی جدو برنو سامنے آیا نا اللہ قام الہ بالسیف تلوار لے کے اودے سر تے جدو کھڑے ہوئے نا کہ آپ نے فرمایا نعم انا انوبو فی الانتصار لامت رسول اللہ ہاں ہاں تو نے کہا تھا نا بلاؤ نبی کو ہاں ہاں مجھے رسول اللہ نے بھیجا بتا اب کیا مسئلہ ہے کیوں جی میں اس اسلام کے اندر کہ 2 سال سارے بولو نعرے حیدری ایویں نہیں بھائی مطلب باغ جنت کے ہیں بار مدخ خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لہلاتا بوستان اہل بیت زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت اگلی گل اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے آج ساڑھے پتر بڑے قیمتی تھے ساری پتران دے جڑے پتران ساڑھے پتر جڑے جوان ہیں نا اس خاک وقت قربان جتھے امام علی اکبر ایک باری پیر رکھیا ہاں اے میں کیوں جی بے ادب گستاخ نسیہ جی نہیں کر دے اے طالب بیت نشان بیان کرنا ساری دنیا دے پتران دیاں جوانیاں اس خاک وقت قربان جتھے امام علی اکبر ایک باری پیر رکھیا بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت ہاں جی نعرے حیدری حیدری بھائی نہیں بل کر کے نعرہ لاؤ نعرے حیدری ساڑھے دل وچ کوڑ ہی کوئی نہیں اے چمک دے چہرے انجے تھوڑے نہیں بیٹھے تواڈے بھی آویں جناب موبائلاں نال زیادہ تواڈے چہرے چمک اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم اور نو اعلی حضرت فرماندے ہیں سنی عقیدے دی وجہ تو قیامت نوں نہیں نپیا جانا ہے چھال مار کے نکل جانا ہے وجد کر دے گرو جی ہاں جی فرماندے ہیں اور کوئی بھڑے کام نہ کیتے تے او تو پھر رسول اللہ کیوں جی بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے اے وی گہنا بھارا ہو تے نال شفاعت سرور عالم اتے چھٹ سی عالم سارا ہو تے حدوں بے حد درود نبی نو گہدا ایڈ پسارا ہو تے میں قربان تے نہ تو باہو جنہ ملیا نبی تسی پریشان نہ ہویا کرو ہاں جی غاروں میں رویا غاروں میں رویا وہ رویا رویا نہ پتر یہ تقریر ہے جو رویا رویا ساڑھے بابے بھی شفاعت کی گل کی تھی لیکن رویا رویا نہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ لو جی میں ان کل مکان لگا اور امام حسین کو روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن فرماتے ہیں میں یہ حدیث پاک نہ امام حسین کو چھپائی رکھی میں اگر کسی موقع تے دسدا کہندے ہیں جدوں میں دسی تے میں حیران ہویا تے میرے تو پہلے اپنے مامو جان کو پوچھ چکے سن تے کہندے ہیں ادے نال وڈی حیرانگی وجد تو قد سالا باو ام مدخلی و مخرجی و شکلی فلم یدا منو شیا کہندے ہیں اس نال وڈی حیرانگی کہ میں ابا جی کو خود میرے تو پہلے پوچھ چکے سن کہ حضور جب خاشانہ اقدس میں تشریف لے جاتے حضور کے معمولات کیا تھے جب حضور گھر سے باہر تشریف لاتے پھر حضور کی سیرت اور عادات کریمہ کیا تھی فلم یدا منو شیا امام حسن فرماتے ہیں میں ابا جی کو کی پوچھتا سب کچھ حسین سے پہلے پوچھو تسی ہن حدیث پاک سنو میں ویسے تھوڑا جا تعارف کرایا عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن اشتہی ان یصف لی من آشیا اتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد ساله
وسأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا أبى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء، جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرتي في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه ولا قتل فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وابلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون ربادا ولا يفترقون إلا عن زواق ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجي كيف كان يصنع فيه؟ قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطفي على أحد منه بشرا وخلقا ويتفقد أصحابه وسال الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويبهي معتدل الأمر غير مختلف فيه، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده وداد لكل حال عنده وداد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده عمهم نسيا وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة. قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه من جالسه وفاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، وسأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطوا وخلقوا فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تبن فيه الحرم ولا تنسى فلتاته، متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويوسرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. رہے گا یوں ہی ان کا، اے تو تجھے اچھا کر کے کہنا ہے نا لفظ انہاں دا ہی چرچا رہنا ہے. ہاں جی، رہے گا یوں ہی ان کا. لبیک